ابھی کل کی بات ہے، یہ ایسٹ اسٹریٹ کے اندر ہماری لائن میں ایک جوان، پتہ نہیں کون تھا، ادھر کا رہائشی تھا، میں نے نہیں دیکھا، ایک جوان، اس نے گاڑی تھی اس کے پاس ہونڈا سٹی، اور انتہائی بے باکی کے ساتھ اتنے اونچی آواز سے گانے لگا کر رات کے 10-11 بجے میں چہل قدمی کر رہا، وہ اس طرح گزرا کہ جس طرح گولی گزرتی ہے، اور نہ جانے کتنوں کی نیندیں حرام کر گیا، اور نہ جانے کتنوں کو گناہ پر گواہ کر گیا۔ کچھ سوچ ہی نہیں ہے معاشرے میں، مسلمان کو سوچ ہی نہیں ہے، یہ سوچ ڈیولپ ہی نہیں کی جا رہی۔ مسلمانوں میں مسلمانیت کی سوچ روک دی گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں سوچ ڈیولپ کی جا رہی ہے فیوچر بنانے کی، پیسہ کمانے کی۔ ہمارے دور میں عزت دی جا رہی ہے جو بڑی سی بڑی گاڑی کے اوپر گھوم رہا ہے، جس کا بینک بیلنس اچھا ہے، جس کا کاروبار چمکا ہے۔ اگر یہی ترجیحات انسانیت ہوتی تو میں ان سب سے یہ سوال پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ جن کی خاطر پورے عالم بنے، جو محبوب کائنات ہیں، ان کے پاس کتنا پیسہ تھا؟ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دو جہاں کے مالک ہیں، مالک کائنات ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو جنت کی ہر نعمت حضور کی خدمت میں آ جائے، لیکن طبیعت کیا ہے؟ امت کو میسج کیا ہے کہ کبھی پوری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ نہیں دی؟ کیوں؟ پیسے سے محبت نہیں کی۔ کبھی ایسا بھی وقت آیا کہ ایک دن فاقہ کر لیا، ایک دن کچھ کھا لیا؟ وہ یہ سمجھانا چاہتے تھے یہ جو کیڑا ہمارے دماغ میں گھس چکا ہے نا پیسے کا، یہ جو لبرل قسم کے لوگ اور یہود و نصارہ یہ ہمارے اندر گھسیٹے جا رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا، اگر یہ ترجیحات ہوتی تو پھر مولا علی شیر خدا جو ہے وہ اپنے معاملات زندگی کو اتنے مختصر کیوں کر لیتے، پھر بادشاہ کل بن کے زندگی گزارتے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو شان و شوکت نہیں کہا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک عزت والا وہ ہے کہ جو متقی ہے، جو تزکیہ نفس رکھتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی بسر کرنا جانتا ہے۔ یہ ترجیح ہے مومن کی۔ ہم بھی کوئی مولوی آ جائے ہیں، اس کو ہم کہیں گے یار وہ سائڈ پہ ہو جا، تو کتوں آ گیا؟ کوئی 2D گاڑی سے نکلے جناب، کوئی لینڈ کروزر سے نکلے، وہ بے شک جوان زمانے کا لٹ ہو، فارسی کے معلن ہو، 10 کلو سونا پہنا ہے، ہم اس کی سیلفیاں لے کے پھریں گے، ادھر ادھر پھریں گے۔ یہ تو ہمارے معاشرے کی سوچ بن چکی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کے اوپر سونا حرام قرار دیا ہے، فرمایا کہ یہ جہنمیوں کا زیور ہے، یہ جہنمیوں کا، جو دنیا میں سونا لے لے گا وہ جنت کے اندر کیا پائے گا؟ یہ ہمارے معاشرے کی سائیکی ہے۔ مسلمانوں کو تب عروج ملتا ہے جب وہ اللہ والوں کو ترجیح دیتے ہیں، جب وہ یہ دیکھتے ہیں یار یہ متقی بندہ ہے، یہ شب و روز اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی دعاؤں سے برکتوں سے جو ہے وہ مسلمانوں کو ترقی ملتی ہے۔ جس معاشرے میں علماء کی عزت ختم ہو جائے، جس معاشرے میں اولیاء کی عزت ختم ہو جائے، تو وہ معاشرہ ترقی یافتہ ہے، وہ بے سکونہ اور ذلیل قسم کا معاشرہ بن جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اربوں خربوں پتی ہیں، پیسے ہی اتنا پیسہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا پیسہ ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں نا کہ ہم نے تو 10 روپے بھی سوچ کے نکالنے جو کہ ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو فروٹ بھی گھر لے کے جانا ہے تو وہ بھی بڑے ٹال مٹول سے لے کے جانا ہے کہ یار پورا مہینہ گزارنا اور اس طرح کی زندگی میں مزہ ہے۔
اس طرح کی زندگی میں ایک عجیب قسم کی چاشنی ہے، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ ہم نے پیسے کو خدا نہیں بنایا، ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کو خدا بنایا۔ اگر پیسہ آ بھی جاتا تو طریقے مومن یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ کئی واقعات ہیں اصحاب کے، اولیاء کے، کہ سنا پیسے سے محبت یہ زہر قاتل ہے ایمان کے لیے۔ البتہ ضرورت سلطنت چلانے کے لیے بالکل پیسہ کی ضرورت ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ سلطنت میں مضبوط ہے۔ پیسہ ضرورت کے لیے رکھنا، اس کی میں مذمت نہیں کر رہا، لیکن پیسے کی خواہش رکھنا، پیسے کے لیے جینا اور پیسے کے لیے مرنا اور پیسے کے لیے اپنا ایمان بیچ دینا، اپنا ضمیر بیچ دینا، اپنے معاملات زندگی کو درم بھرم کر دینا، میں اس چیز کی مذمت کر رہا ہوں۔